تصور کریں ایک ایسے انسان کا جو کسی بینک میں نہیں جاتا، کوئی گن استعمال نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کمپیوٹر سسٹم کو ہیک کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا کا سب سے بڑا جوا یعنی لاٹری کو 14 مرتبہ لوٹ لیتا ہے۔ اور سب سے پاگل کر دینے والی بات یہ ہے، یہ سب 100% قانونی تھا۔ جب امریکہ کی سب سے بڑی ایجنسیز FBI اور CIA اس کے پیچھے پڑیں تو انہیں معلوم ہوا کہ اس شخص نے کوئی قانون نہیں توڑا، اس نے صرف میتھ کے ایک ایسے فارمولے کا استعمال کیا جس نے لاٹری کے نظام کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی۔ یہ کہانی ہے اسٹیفن مینڈیل کی، وہ جینیس جس نے قسمت کے کھیل کو ایک بزنس بنا دیا۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1960 کی دہائی میں رومانیہ سے، جہاں اسٹیفن مینڈیل ایک عام اکانومسٹ تھے۔ ان کی سیلری صرف $88 مہینہ، ایک ایسی جابرانہ حکومت جہاں غریبی عروج پر تھی۔ مینڈیل وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے لیکن فرار ہونے کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت تھی۔ بینک لوٹنے کے بجائے مینڈیل نے رات کو جا کر میتھ کی کتابوں کو چھاننا شروع کیا۔ برسوں کی محنت کے بعد انہوں نے ایک ایسا الگورتھم تیار کیا جسے وہ کمبینیٹوریل کنڈنسیشن کہتے تھے۔ اس فارمولے کی مدد سے وہ لاٹری کے 6 میں سے 5 صحیح نمبرز کا اندازہ لگا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے دوستوں سے پیسے جمع کیے، ٹکٹس خریدے اور بوم، وہ اپنی پہلی ہی لاٹری جیت گئے۔ اس رقم سے انہوں نے حکام کو رشوت دی اور اپنے خاندان کے ساتھ رومانیہ سے فرار ہو کر آسٹریلیا پہنچ گئے۔ لیکن یہ تو صرف شروعات تھی، اصل دھماکہ تو ابھی ہونا باقی تھا۔ آسٹریلیا پہنچ کر مینڈیل نے محسوس کیا کہ اب انہیں نمبرز کی پیش گوئی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے لاٹری کا ایک ایسا لوپ ہول ڈھونڈ نکالا جو اتنا سادہ تھا کہ کوئی بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر ایک لاٹری میں 1 سے 40 تک نمبرز ہیں تو اس کے کچھ ملین کمبینیشنز بنتے ہیں۔ مینڈیل کا پلان سیدھا تھا، پیش گوئی مت کرو بلکہ سارے کے سارے ٹکٹس خرید لو۔ لیکن یہ کہنا جتنا آسان تھا، کرنا اتنا ہی مشکل۔ اس کے لیے مینڈیل نے ایک ملٹری لیول کا آپریشن کھڑا کیا۔ نمبر 1، وہ ایسی لاٹری ڈھونڈتے تھے جہاں جیک پاٹ کی رقم تمام ٹکٹس خریدنے کی قیمت سے 3 گنا زیادہ ہو۔ نمبر 2، انہوں نے دنیا بھر سے ہزاروں انویسٹرز کو اپنے ساتھ ملایا تاکہ لاکھوں ڈالرز جمع کیے جا سکیں۔ نمبر 3، 1980 کی دہائی میں گھر پر ٹکٹ پرنٹ کرنا قانونی تھا۔ مینڈیل نے پورا آفس پرنٹرز اور کمپیوٹر سے بھر دیا اور لاکھوں ٹکٹس خود پرنٹ کیے۔ اس بلک بائنگ کی وجہ سے مینڈیل نے آسٹریلیا اور یورپ میں ایک کے بعد ایک 12 لاٹریاں اپنے نام کیں۔ اب سال تھا 1992۔ مینڈیل نے اپنے کیریئر کے سب سے بڑے اور آخری ہدف پر نظریں جمائیں، امریکہ کی ورجینیا اسٹیٹ لاٹری۔ یہاں جیتنے کے لیے ٹوٹل 70,59,000 ممکنہ کمبینیشنز موجود تھے اور ہر ٹکٹ کی قیمت تھی صرف $1۔ جب لاٹری کا جیک پاٹ رول اوور ہوتے ہوئے $27 ملین پر پہنچا تو مینڈیل نے بٹن دبا دیا۔ انہوں نے آسٹریلیا میں تمام 70 لاکھ ٹکٹس پرنٹ کیے اور انہیں بحری جہاز کے ذریعے امریکہ بھیجا۔ ورجینیا میں انہوں نے سینکڑوں کوریئرز کی ٹیم ہائر کی جنہوں نے گیس اسٹیشنز اور گروسری اسٹورز پر جا کر لاکھوں ٹکٹس خریدنا شروع کیے۔ لیکن عین وقت پر ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ کچھ دکانوں پر ٹکٹس ختم ہو گئے اور کچھ دکاندار اتنے بڑے آرڈرز دیکھ کر گھبرا گئے۔ مینڈیل کی ٹیم آخری تاریخ تک 70 لاکھ میں سے صرف 64 لاکھ ٹکٹس ہی خرید سکی، یعنی 6 لاکھ کمبینیشنز غائب تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ مینڈیل کے لاکھوں ڈالرز ڈوب سکتے تھے اور وہ جیل بھی جا سکتے تھے۔ پورا آپریشن 10% خطرے کی زد میں تھا۔ سسپینس عروج پر تھا، لاٹری کی مشین چلی، نمبرز نکلے اور قسمت نے ایک بار پھر اس میتھمیٹیشین کا ساتھ دیا۔ مینڈیل کے پاس وہ جیتنے والا ٹکٹ موجود تھا۔ انہوں نے نہ صرف $27 ملین کا جیک پاٹ جیتا بلکہ لاکھوں ڈالرز کے چھوٹے انعامات بھی اپنے نام کیے۔ اس اتنی بڑی جیت نے امریکہ کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ FBI اور CIA نے مینڈیل پر کیسز کیے، سالوں انویسٹیگیشن کی، لیکن مینڈیل نے کوئی قانون نہیں توڑا تھا، وہ مکمل صاف نکلے۔ لیکن اس واقعے کے بعد دنیا بھر کی گورنمنٹس نے لاٹری کے قوانین ہمیشہ کے لیے بدل دیے۔ آج آپ گھر پر ٹکٹ پرنٹ نہیں کر سکتے، بلک میں ٹکٹس خریدنے پر پابندی ہے اور اب کمبینیشنز لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہوتے ہیں۔ مینڈیل نے لاٹری کے اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ آج اسٹیفن مینڈیل دنیا کی نظروں سے دور بحر الکاہل کے ایک خوبصورت اور پرسکون آئی لینڈ وینواتو پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ اب لاٹری نہیں کھیلتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے تاریخ کا سب سے بڑا قانونی جوا پہلے ہی جیت لیا ہے۔